ناصر عباس صاحب، قوم کو دہشت گردی سے نجات کے لیے مذہبی قیادت کو جو فریضہ ادا کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کر پائی؟ کیا مسئلے تھی؟ ابھی صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ مسئلے پہ آڑے آ رہی ہوں. حقیقت میں ہمارے پاکستان میں مدتوں سے بالخصوص 77 کے بعد سے اور 79 میں جب افغانستان کے حالات خراب ہوئے تو اصل میں اس ملک کے اندر اس جہاد کے لیے بھی مخصوص مکاتب فکر کے افراد کو ٹریننگ دی گئی اور ان کو مسلح کیا گیا اور ان سے جہادی کام لیا گیا. صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مکتب فکر کے لوگوں میں سے کسی کو جہادی نہیں بنایا گیا. مکتب تشیع جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فکر جعفری کے حوالے سے ہم لوگ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، ان کے ہاں سے بھی ادھر بھی جہادی حوالوں سے کوئی سلسلہ نہیں ہوا. ایک مخصوص مکتب فکر کے لوگوں کو، کچھ کو ایک علاقہ دے دیا گیا، کچھ کو دوسرا علاقہ دے دیا گیا، اور عالمی سطح پر پوری دنیا کی جو قوتیں تھیں ان کو یہاں لا کھڑا کیا گیا، ان کے کندھے استعمال ہوئے. اب ان نوجوانوں کو جن کو انہوں نے لڑنا، مارنا، متشدد بنایا، سو کال جہادی بنایا. الغایات لا تبرر المبادی. کسی مسلمان ملک کے اوپر اگر کافر قبضہ کرتے ہیں، تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ کیا کریں، اس کا دفاع کریں اور اس علاقے کو کافروں کے تسلط سے آزاد کروائیں. مقدس مقصد کے لیے غیر مقدس راستے نہیں اپنائے جا سکتے، غیر شرعی راستے نہیں اپنائے جا سکتے. ہوا یہ کہ یہاں امریکہ کو بھی لا کھڑا کیا گیا اور عرب دنیا کے بھی کچھ لوگوں کو، ممالک کو یہاں لا کھڑا کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں پیسہ بھی آیا، وسائل بھی آئے، امکانات بھی آئے، اسلحہ بھی آیا. ہمارا ملک مختلف مشکلوں کا شکار ہوا. ہیروئن کلچر آیا، کلشنکوف کلچر آیا. یہ تشدد شروع ہوا. جہاں وہ ان علاقوں میں جا کر جہاد کرتے تھے، واپس آ کر مساجد اور ممبارگاہوں میں بھی حملے کرتے تھے. جب واپس ادھر آتے تھے ان کے گروپ بننا شروع ہو گئے. اور ملک کے اندر بھی ہماری جو ایجنسیاں تھیں، جہاں مذہبی قیادت خاموش تھی، یا مسلط کی وجہ سے، یا ڈر کی وجہ سے، یا صدر صاحب کے بقول کے بعض لوگ ان کے حامی بھی تھے، وہیں پر یہ جو ایجنسی جو ان کو تیار کر رہی تھی، یہ بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. چلیں یہ بڑا کام ہے کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر. اگر وہ چار بندوں کو ملک کے اندر بھی آگے مار جاتے تو آنکھیں بند رکھنی چاہیے، چشم پوشی کرنی چاہیے. یہ سلسلہ جاری رہا. ہزاروں لوگ تیار کیے گئے، ٹرین کیے گئے. اس کے بعد دیکھیں کہ ہمیں اگر پاکستان میں امن چاہیے تو افغانستان میں امن چاہیے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی ہمسایہ ملک کے امن کو بھی خراب کریں. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ایسی پالیسی بنائیں کہ ہمسایہ ممالک میں مداخلت کریں. جیسے ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی دوسرا کوئی دوسرا ملک ہمارے معاملات میں مداخلت کرے. ہوا یہ کہ ایک اس طرح کے لوگوں کو تیار کیا گیا، ان کو مسلح کیا گیا، جہادی گروہ بنائے گئے، نام رکھے گئے ان کے. انہی کے لوگ ملک کے اندر بھی کاروائیاں کرتے تھے اور باقاعدہ مذہبی گروہ بنائے گئے تھے، اور ایک نئی مذہبی لیڈرشپ وجود میں لائی گئی جن کے ذریعے ان کی تائید بھی ہوتی تھی اور ان کی حمایت بھی کرتے تھے. اور جو معتدل لوگ تھے جو سمجھتے تھے یہ خطرناک ہو رہا ہے، یا خوف کی جیسے خاموش تھے، یا کوئی مسئلہ تھی، جو بولتے تھے ان کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا، اور ہم چیختے تھے کہ جو آگ جلائی گئی ہے یہ آگ چلتے چلتے آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی. کراچی کی مساجد کا حملہ، وہاں پر نمازیوں پر حملے، اور اس دن پریڈ لائن مسجد میں حملہ. آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا. یہ ہوا بدنام کون ہوا؟ ایک تیر سے کئی شکار کیے ہمارے دشمنوں نے. مذہبی لوگ بدنام ہوئے، دین بدنام ہوا. انقلاب اسلامی ایران کے بعد پوری دنیا میں دینی بیداری کی تحریک اٹھی تھی کہ پوری دنیا میں کمیونسٹوں نے بھی دین کو افیون کہا تھا، سیکولر لوگوں نے بھی دین کو سسٹم سے، حکومت سے نکال کر گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. اس دینی بیداری کی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے دینی گروپ اور مذہبی گروپ بنائے گئے، وہ ایسے ان سے کارروائیاں اور اقدامات کروائے جائیں تاکہ یہ دینی بیداری کی تحریک بھی خراب ہو جائے، اصل ڈائیورٹ ہو جائے اور بدنام ہو جائے. اور لوگ یہ دینی بیداری کی تحریک استکبار کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، عالمی سیونزم کو للکار رہی تھی. اس نے بڑی بڑی جگہ پر شکست دی. ایران میں شکست ہوئی امریکہ کو،
لبنان میں فلسطین میں شکست ہو رہی تھی سیدھی دینی بیداری کی طریقے کے ذریعے، وہ اسرائیل جو نیل اور فرات تک دیواریں بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی سرحدیں بنانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اسرائیل اپنے ملک اس غاصبانہ سرزمین پر بھی دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گیا، حماس وجود میں آ گئی، جہاد اسلامی وجود میں آ گئی۔ یعنی اس دینی بیداری کی تحریک نے عالمی استقبال کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ کام کیے گئے اور ایسے لوگوں کو چنا گیا جن کے ذریعے پھر جن کے تشدد۔ دو باتیں آپ نے کی، ایک بات کی کہ دو کام ہوتے تھے، ایک کام جس کے مستقل ان کو جہاد کے طور پر تیار کیا گیا رشیا کے خلاف یا افغانستان میں، ایک تو وہ تھا، ایک کام وہ پاکستان کے اندر کرتے تھے۔ دو باتیں آپ نے، جی جو کام رشیا کے خلاف یا افغانستان کے اندر اس وقت ہو رہا تھا، آپ کیا اس کی حمایت کرتے تھے؟ ہم یہ جو پاکستان کے اندر اس کی حمایت نہیں کرتے کہ آپ دونوں کی حمایت نہیں کرتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، جہاد ہمارے پر لازم ہے، ہمیں امریکہ کو نہیں لانا چاہیے تھا، یہاں لا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا، ہم مسلمان تھے، ہم اٹھتے، ہم مقابلہ کرتے ان کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایجنسیز اٹھیں، کچھ مکاتب فکر کو اٹھائیں، امریکہ کو یہاں لے کے آئیں، سعودیہ کو یہاں لے کے آئیں اور پھر یہاں پیسہ اور سارا کچھ لائیں، پھر ایسے مخصوص مکتب فکر کے لوگوں کو مسلح بنائیں، ان کو منظم کریں، ان کے اندر کمانڈر بنائیں، ان کو اس طرح کا، پھر وہ وہاں پر بھی لڑے اور یہاں پر بھی آگے ہمیں بھی مارے آ کر، اور ملک کے اندر بھی نامنی پیدا کریں۔ اب وہی لوگ ہیں جن کے اندر خوب پیدا ہو چکی تھی، اب دیکھیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی متشدد لوگ ہیں، یہ خارجی طرز تفکر ہے جو اپنے علاوہ کسی کو حق نہیں سمجھتا۔ اس کے بارے میں اس پورے معاشرے کو، اس ملک کے تمام مکاتب فکر کو، تمام سیاسیوں کو، تمام سب کو مل کر اس خارجی طرز تفکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ فتنہ ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم سب مل کر، آغا صاحب کہہ رہے تھے، پروفیسر صاحب کی حکومت کی ذمہ داری ہے، جب آگ لگی ہوئی ہو ایک جگہ کے اوپر اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں، ناکافی ہوں، نہ کر سکتے ہوں، تو باقیوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کی حکومت کیا اس وقت اتنی طاقتور ہے؟ آپ اس کی دیکھیں، ذرا گورننس کی صورتحال دیکھیں۔ اس وقت پورا ملک ہلا ہوا ہے، اکنامکلی، امنی حوالوں سے، سیکورٹی کے حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، ہر روز نیا بحران، نئی چیز جنم لے رہی ہے۔ اس صورت میں ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ ایک، سب سے زیادہ پرائرٹی اس دہشت گردی کے ایشو کو دینی چاہیے۔ تمام سیاسیوں، تمام مذہبی لوگ، تمام قوتیں، ہماری فوجیں جنگ لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، ہمیں پیچھے ملک کے اندر ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اور چیزوں میں الجھے ہوئے رہیں اور ان کی پشت خالی کریں۔ تمام قوتوں کو، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، دینی ہیں، سول سوسائٹی ہے، اس دہشت گردی کے افرید کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مل کر اٹھنا ہوگا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے ہوں گے تاکہ ہم اس کو ختم کریں، امن آ جائے گا اس ملک کے اندر، تمام مسئلے سیٹل ہو جائیں گے، نہیں تو یہ کھاد نکل جائے گا سب کو۔